یہ دیش ہم سب کا ہے، اور ایک دیش کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دیش کو باہری دشمنی طاقتوں سے بچایا جائے، اور اس کے لیے ہمارے سینک، ہمارے ویر جوان دیش کی سرحد پر ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ہمیں چین کی سانس لینے کا انبھو دیتے ہیں۔ اور میرا ان سینکوں کو دل سے پیار ہے اور سیلیوٹ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم سب لوگ آرام سے چین کی سانس لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو سب سے ضروری یہ ہوتی ہے کہ جب دیش کو باہری طاقتوں سے بچا لیا گیا، اب دیش کے اندر کے ماحول کو بھی صحیح رکھا جائے، کیونکہ اس دیش کے اندر، بھارت کے اندر، بھارت کی یہ شان ہے کہ الگ الگ دھرم کے لوگ، الگ الگ جاتی کے لوگ ایک ساتھ صدیوں سے رہتے ہوئے چلے آئے ہیں، لیکن اس بھائی چارے میں، اس محبت میں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی روٹیوں کو سینکنے کے لیے اس بھائی چارے کے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اب غور فرمائیے، جب دیش آزاد ہو رہا تھا اس وقت بھی کچھ ایسے نمونے موجود تھے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب وہ کسی بھی دھرم کے ہو سکتے ہیں، یہاں دھرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اپنے دیش سے پیار نہیں کرتا، وہ انگریزوں کی غلامی کرتا تھا۔ تو ایسے لوگ ہر ایک زمانے میں موجود ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دیش کا بھائی چارہ کبھی بھی صحیح نہ ہو، کچھ نہ کچھ ایشو وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل ایک ماحول میں بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پہ ایک چیز ٹرینڈ کر رہا ہے کہ اس 2025 کے اندر ہولی کا، جو ہندو بھائیوں کا ایک بہت ہی اہم تہوار مانا جاتا ہے، رنگوں کا تہوار مانا جاتا ہے، وہ ایک ایسے موقع پر پڑ رہا ہے جہاں مسلم بھائیوں کے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور پھر عید کا جمعے کا دن ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی ہم سب نہ ہونے دیں، اس کے لیے میری آپ سے چند ایک گزارش ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ہم پورے سال، چاہے 26 جنوری آئے، چاہے 15 اگست آئے، ہم سب دیش بھکتی کا نعرہ پورے سال لگاتے رہتے ہیں کہ ہم دیش بھکت ہیں، دیش بھکت ہیں، دیش بھکت ہیں، وہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ دیش بھکتی کیا صرف زبان سے کہنی ہوتی ہے یا دل سے ثابت کرنی ہوتی ہے؟ بالکل دل سے ثابت کرنی ہوتی ہے کہ جب وقت آئے، جب ضرورت آئے، ہم اپنے آپ کو وہاں پر کھڑے رکھیں۔ ہمارے ویر جوان وہاں پہ موجود ہیں دیش کے دشمنوں کو بھگانے کے لیے، لیکن ہمیں وہاں جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپس کے ماحول کو بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اصلی دیش بھکتی فی الحال یہی ہے کہ ہم سب دیش کے ماحول کو بگڑنے نہ دیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہولی کا تہوار ہے، اب جو بھی ہندو بھائی ہیں جو ہولی کھیلیں گے، کسی پر بھی جان بوجھ کر وہ رنگ نہ ڈالیں۔ اگر ہم کو سچ میں دیش بھکتی ثابت کرنی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں اپنے کپڑوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے، تو آپ زبردستی ان پہ رنگ نہ ڈالیں۔ اور دوسری طرف میں مسلم بھائیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر غلطی سے آپ راستے میں جا رہے ہیں، پہلی چیز تو آپ خود کوشش کریے کہ آپ، وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ شوق میں کھیلتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کس پر ڈالنا ہے، کس پر نہیں ڈالنا ہے، تو ان کی وجہ سے بھی آپ کو، آپ کے اوپر رنگ لگ سکتا ہے۔ تو ایک کام کریں، آپ خود پرہیز کریں ان بچوں سے۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر رنگ ڈال دیا، چاہے وہ جانے میں ہو یا کچھ ایسے نمونے ہوں گے جو جان بوجھ کر آپ کے اوپر رنگ ڈالیں گے، تو آپ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک بنا کھائے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے واسطے، تو ایک صبر کا مہینہ ہے، تو آپ یہ بھی صبر ادا کریں۔ آپ اللہ کی خوشی کے وجہ سے، یا پھر آپ دیش کے لیے، آپ دیش بھکتی کے لیے آپ اس کو پرہیز کریں، آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ اگر ایک راستے میں آپ جا رہے ہیں، چاہے آپ گاڑی ٹھوکیں یا سامنے والا گاڑی آپ کو ٹھوکے، نقصان تو دونوں کا ہوگا، نقصان تو دونوں کا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم نے کوئی بھی ریئیکشن دیا، ہم نے زبردستی جلد بازی میں آ کر کوئی بھی ریئیکشن دیا، اس سے دیش کا ماحول خراب ہوگا۔ تو ہم سب کے لیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہے، دونوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ ہم سب اس ماحول کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر غلطی سے رنگ پڑ جائے تو اللہ کی رضا کے واسطے آگے بڑھ جائیں، معاف کر دیں کہ ہاں بھائی ان کا تہوار ہے، اور کوئی اگر آپ سے زبردستی کرے یا غلطی سے پڑ جائے، کچھ بھی ہو، آپ چپ چاپ آگے بڑھ جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نیا کپڑا نہ پہنیں۔ میری طرف سے یہ ہے کہ اگر غلطی سے رنگ لگ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو برا لگ جائے کہ میرا 800 لیلن والا، 800 میٹر والا کپڑا خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ نارمل سا کپڑا پہن لیں اس میں۔ تو یہ میری طرف آپ کی ریکویسٹ تھی۔ دوسری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دور تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ جو صدیوں سے بھائی چارہ چلتا آ رہا ہے وہ بھائی چارہ ایک دن کے لیے خراب نہ ہو، ایک دن کے لیے یہ بھائی چارہ خراب نہ ہو، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا یہ بھائی چارہ خراب نہ ہو۔ تو ہم سب انڈین ہیں، ہم سب اس دیش کے باشندے ہیں، ہم سب صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ صدیوں تک ہم رہیں گے محبت کے ساتھ۔ ہمیشہ کچھ نمونے آئیں گے لڑانے والے، لیکن ہمیں ان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ تو ہم سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ تھینک یو۔ جے ہند، جے بھارت۔